هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کل کے حدیث کے درس میں میں نے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کی، وہ یہ کہ نماز میں اگر غلطی ہو جائے، نماز میں کوئی چوک ہو جائے، نماز میں دوسری رکعت میں اتحیات میں نہ بیٹھے، نماز میں رکوع کی تسبیحات نہ پڑھے، 3 رکعت کی جگہ 4 رکعت اگر پڑھ لے، اسی طرح سے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لے، جو بھی نماز میں غلطیاں ہوں، ارکان کے علاوہ، ارکان وہ چیز جس کے بغیر نماز نہیں ہوتا، واجبات جو ہیں، جو مسلسل میرے درس کو سن رہے ہیں ان کو میں نے الگ سے بتایا تھا، الگ سے درس کے ذریعے سے، کہ نماز کے واجبات کون سے ہیں، نماز کے ارکان کون سے ہیں۔ ارکان اگر چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتا، سجدہ سہو کریں گے تب بھی نماز نہیں ہوتا، لیکن واجبات اگر چھوٹ جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنے سے وہ نماز مکمل ہو جاتا ہے۔ اور کل میں نے بتایا تھا سجدہ سہو کرنے کا 3 طریقہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اتحیات میں بیٹھے ہیں آپ، درود اتحیات پڑھنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 مرتبہ سجدہ کرنا، نارمل جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ، نارمل جو سجدے میں دعائیں پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھنا، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک طریقہ جو افضل ہے۔ دوسرا ایک طریقہ جو حدیث میں موجود ہے وہ یہ کہ سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد 2 سجدہ کرنا، پھر اٹھ کے بیٹھ کے کیا کرنا، سلام پھیرنا۔ تیسرا ایک طریقہ جو میں نے بتایا وہ کیا ہے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرنا، اس کے بعد پھر بیٹھ کے اتحیات پڑھنا، پھر اس کے بعد سلام پھیرنا۔ لیکن پہلا جو طریقہ ہے وہ افضل ہے، حدیث میں اکثر و بیشتر اسی طریقے کا تذکرہ ہے۔ اب کل میں نے ایک حدیث بھی پڑھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تھوڑی سی کیا کیا، چوک کر دی۔ وہ یہ کہ 2 رکعت کے بعد اللہ کے نبی کو بیٹھنا تھا، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اتحیات میں نہیں بیٹھے دوسرے رکعت کے۔ پھر اللہ کے نبی نے آخر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کیا۔ اب دیکھیے، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں غلطی ہوئی۔ ایک تو یہ کیا تھا، دوسرے اتحیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دوسری رکعت کی جو اتحیات ہے اس میں اللہ کے نبی نہیں بیٹھے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، 2 سجدے کی۔ اب یہاں ایک حدیث آ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ہی پہ سلام پھیر دیا۔ یہ کتنا بڑا ہمیں تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین سکھایا جا رہا ہے۔ کسی سے نماز میں غلطی ہو جائے لوگ چلانا شروع کرتے ہیں، انسان ہے، امام ہو، کوئی حافظ ہو، کوئی قاری ہو جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے غلطی ہو جائے، وہ انسان ہے۔ اللہ کے نبی، آگے حدیث آئے گی، اللہ کے نبی نے کہا میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی ویسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ ہماری کتنی نماز میں غلطیاں ہوتی ہے، ہم تنقید کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، ہم انگلیاں اٹھانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نماز پہ اگر غور کریں تو ہمیں نماز میں کتنی رکعت پڑھے ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے یاد ہی نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، اللہ کے نبی جو افضل البشر، دنیا میں اللہ کے بعد اگر افضل ترین کوئی ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، تمام انبیاء سے افضل، جنت کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے وہ طریقے بھی بیان کیا، وہ چیزیں بھی رونما ہوئی، وہ باتیں بھی پیش آئی جس سے ہمیں کیا ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
قال صلی النبی احدى صلاتي العشی رکعتین ثم سلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی, 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا. 2 رکعت ہو گیا اور سلام پھیر دیا. میں نے کل بتایا بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہمیں رکعت یاد ہی نہیں رہتا ہے مولانا, ہمیں خیال ہی نہیں رہتا ہے. ہاں خیال رہنا چاہیے, لیکن کبھی کبھی اس طرح سے ہونا یہ شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان بھلاتا ہے, شیطان نماز پڑھنے نہیں دیتا ہے. اگر آپ کے نماز میں آپ کو رکعت یاد نہیں ہوتا, آپ بار بار ذہن نماز میں لا رہے ہیں, اب پھر کہیں چلے جاتے ہیں, کوئی خیال میں کسی بات میں آپ لگ جاتے ہیں, تو آپ کی نماز میں جان باقی ہے. شیطان کو معلوم ہے کہ یہاں کچھ ہے, شیطان پڑھنے نہیں دے گا, بار بار وسوسہ ڈالے گا. رکعت باندھتے ہی دنیا کی ایسی چیزیں یاد آئے گی جو سلام پھیرنے کے بعد یاد نہیں آتی. ایسے لوگوں کا یاد ذہن میں آئے گا جو کبھی نہیں آیا تھا آپ کو. ایسی چیزیں جو کہیں آپ نے رکھا ہے بھول گئے, وہ نماز میں یاد آئے گا. شیطان بار بار آپ کی نماز کو کیا کرے گا, اس کے خشوع اور خضوع کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے نماز میں طاقت نہیں ہے, ہم نماز پڑھ کے کیا فائدہ ہے. نماز پڑھنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کب تک کرنا ہے؟ جب تک یہ سانس چل رہی ہے. سانس کے ختم ہونے تک اللہ کی عبادت کرنا ہے. کیسے بھی ہو اللہ سے معافی مانگنا, کرتے رہنا یہاں تک کہ موت آ جائے. اور غلطیاں ہوگی, اس کے لیے طریقہ بیان کیا. کوشش کرنا چاہیے مکمل طور پہ نماز میں دھیان لگے, ہمارے خیالات نماز میں ہو. لیکن پھر اگر غلطی ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہے بیان کیا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چوک بھی, 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا. ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہاں سے اٹھ کے مسجد کے ایک لکڑی کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے, ٹیک لگا کے. اور دیکھو آج کسی امام سے غلطی ہو جائے تو مسجد میں شور, سب ادب لحاظ پیار سے ادب سے پوچھنا چاہیے کیا یہ غلطی ہوئی ہے کہ نہیں. دیکھیے یہاں پہ اللہ کے نبی نماز پڑھ کے 2 رکعت مسجد کے باہر ایک لکڑی کا حصہ تھا, اس سے اللہ کے نبی ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. وفی القوم ابو بکر و عمر. جبکہ اس نماز میں ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان جیسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے. کتنے بڑے مرتبے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی کے جان نثار میں سے سب سے بڑے صحابہ میں اگر شمار ہوتا ہے, سب سے افضل اور اول جن کا مرتبہ ہے ابو بکر صدیق, اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ موجود ہیں. لیکن فہابا دونوں ڈر گئے. کیسے پوچھا اللہ کے نبی کو, اللہ کے نبی سے کیسے پوچھے ہم, اللہ کے نبی کیا بات ہے, 2 رکعت پڑھائے اور کھڑے ہو گئے, آج تک ایسا نہیں ہوا تھا, اب کیا آپ 2 پڑھا کے سلام پھر کے باہر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کی. ادب ہے یہ, ادب. انسان کو علم ادب سے آتا ہے, یاد رکھیے. آپ کسی سے علم سیکھیں یا کوئی بھی آپ سے بڑا ہو علمی اعتبار سے, آپ ان سے ادب سے بات کریں. دیکھیے کتنے بڑے صحابہ. لیکن نارمل لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں آگے تذکرہ آتا ہے, وخرج سرعان الناس, بھاگنے والے, جلدی جلدی پڑھ کے جانے والے, وہ نکلے. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں, اللہ کے نبی سے کچھ بھی نہیں بول رہے. معلوم ہوا ہے تھوڑا سا یہ ہوا ہے بلکہ بولنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں. جتنا ادب آئے گا اتنا احترام آئے گا, اتنا تواضع آئے گا, ادب سے سوال کر سکتے ہیں. فقالوا اقصرت الصلاۃ, تو ان میں سے لوگوں نے کہا کیا نماز چھوٹی ہو گئی, آج کے بعد 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہے. اتنے میں ایک اور آدمی نکلے جن کو ذوالیدین کہا جاتا تھا, ہاتھ والے, یعنی میں نے کل بتایا تھا ان کے ہاتھ تھوڑا لمبا تھا. اور انہوں نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسیت ام قصرت الصلاۃ, اے اللہ کے نبی آپ بھول گئے یا نماز ہی آج کے بعد 2 رکعت ہے.
کون کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا پہلے، بعد میں ذوالیدین آئے. ان کا نام کیا تھا؟ خرباق بن عمرو. یہ کہتے ہیں اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ بھول گئے یا نماز میں ہی کمی ہو گئی ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کوئی نیا حکم آ گیا، وہ آج کے بعد 2 رکعت پڑھنا ہے، ایسا کچھ ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کہا لم انسا ولم تقصر، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے انسان بولتے نہیں مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے، یعنی مجھے تو نہیں لگتا ہے ایسا. تو پھر کیا ہوا؟ فقال بلا قد نسیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ بھول گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض روایتیں آگے آئے گی. اللہ کے نبی نے پوچھا اے ذوالدین سچ بول رہا ہے؟ اتنے کانفیڈنس سے بول رہا ہے کہ کیا ہو گئی ہے؟ نماز میں 2 رکعت کے بعد میں نے سلام پھیر دیا، 2 رکعت نہیں پڑھایا ہے، کیا ذوالدین سچ کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی جی صحیح ہے. انسان دیکھو نماز کا طریقہ تو آ رہا ہے، غلطی ہوا تو کیا طریقہ ہے؟ اس حدیث سے ایک ہی چیز سیکھنے کی نہیں ہوتی، حدیث سے ہزاروں مسائل سیکھنے کو ہوتے ہیں. کیسے بات کرنا ہے، عام لوگ بات کریں گے، اب یہ کئی بہت بڑے عالم دین کھڑے ہیں آپ کے سامنے، چھوٹے لوگ آ کے بولیں گے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں. ان کو دیکھ کے پوچھتے ہیں کیا بات ہے آپ خاموش ہیں، تب وہ بولتے ہیں ایسا ایسا لگتا ہے ہمیں ایسے ہوا ہے. لیکن جلدی نکلنے والوں میں لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے کہا دوسری روایت کے مطابق پوچھا کہ کیا ذوالدین سچ کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے بیان فرمایا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچ کہہ رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی سن کے جا کے پھر 2 رکعت پڑھے. اور کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 2 سجدے کیے، نارمل سجدے یا اس سے تھوڑا لمبا، اس کے بارے میں آتا ہے. جو سجدہ سہو کرتے ہیں نارمل جیسے سجدے کرتے ہیں وہ نارمل سجدے سے اور تھوڑا لمبی دیر تک سجدے میں رہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا آپ اگر بھول گئے تو فوراً آپ کیا کریں گے؟ اس رکعت کو مکمل کریں. آپ بیٹھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیچھے سے کوئی بولا مولانا 2 رکعت ہوئی ہے، آپ کچھ بات نہیں کیے تو فوراً اٹھ کے 1 رکعت مکمل کریں گے. آپ خود بیٹھے ہوئے 3 رکعت پڑھے، اچانک آپ کو یاد آ جائے پکا 3 رکعت پڑھے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو فوراً سلام پھیر کے ہو گیا تھا، آپ بیٹھے ہیں تسبیح کہتے سبحان اللہ بولتے بیٹھے ہیں، فوراً یاد آ گیا، کھڑے ہو کے آپ 1 رکعت مکمل کریں. بہت دیر ہو گئی، آپ باہر چلے گئے، آپ سب سے باتیں کرنے لگ گئے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب کچھ ہو گیا، پھر نماز کو دہرائیں گے، پورا پڑھیں گے. ابھی ہوا ہے، ابھی نماز ہی کے اندر ہے، آپ اس کے ذکر و اذکار کے اندر ہیں، تو پھر اپنی رکعت کو آپ کیا کریں گے؟ کھڑے ہو کے مکمل کریں گے. پھر مکمل کرنے کے بعد آخر میں کیا کریں گے؟ 2 سجدہ سہو جو کرنا ہے اس سجدہ سہو کو کریں گے تو آپ کا نماز مکمل ہو جائے گا. کوئی بھی نماز میں کمی کوتاہی ہو جائے، رکوع کے تسبیحات چھوٹ جائے، پہلا تشہد چھوٹ جائے، اسی طرح سے آپ نے اللہ اکبر رکوع میں جاتے وقت کہنا بھول گئے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھول گئے، تو اس سب صورت میں کیا کریں گے؟ 5 رکعت پڑھ دیا آپ نے، 2 سجدہ کر دیں گے اور سلام پھیریں گے. سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ وہی دعا، وہی جو نارمل جو سجدہ ہے اس طریقے سے کریں گے. اور دیکھیے حدیث عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ بهم فسہا فسجد سجدتین ثم تشہد ثم سلم. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھایا اور کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی سے بھول ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 2 سجدے کیے، اس کے بعد تشہد پڑھا، پھر سلام پھیرا. دیکھو یہ وہ جو طریقہ میں نے بتایا تھا، سجدہ کرنے کے بعد تشہد پڑھ کے سلام پھیرنا، یہ بھی حدیث میں موجود ہے. لیکن بہتر اور افضل زیادہ حدیثیں کون سی کس کے بارے میں آئی ہے؟
آپ کیا کریں گے؟ پہلے سجدہ کریں گے پھر سلام پھیریں گے، اتحیات پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، اس کے بعد جو دعا پڑھنا ہے وہ پڑھے، پھر سجدہ سہو کریں گے 2، پھر سلام پھیریں گے۔ یہاں کیا حدیث میں آ رہا ہے؟ اتحیات پڑھ کے آپ کیا کریں گے؟ تشہد پڑھیں گے، سمجھے نا؟ اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ فسجد سجدتین ثم تشہد، سجدہ سہو کیا پھر تشہد کیا پھر سلام پھیرا۔ ورنہ کیا طریقہ، بہتر طریقہ میں نے کیا بتایا تھا؟ پہلے تشہد پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، اس کے بعد جو دعا پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے، پھر سجدہ سہو کر کے سیدھا سلام پھیریں گے۔ اس حدیث میں سجدہ سہو کیا پھر تشہد پڑھا پھر سلام پھیرا، یہ بھی طریقہ کر سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا احناف عام طور پہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ نماز میں اگر کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس طرح سے کیا جائے گا۔ اور ایک دیکھیے ابھی مسلم شریف کی روایت میں ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا ام اربعا۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، یہ دیکھو عام طور پہ ہوتا ہے مردوں کو، عورتوں کو، ہم کو اکثر ہوتا ہے، کیا چیزیں؟ جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے 3 پڑھا کہ 4 پڑھا۔ دیکھو ہماری زندگیاں گزر گئی اور یہ سب نماز کے طریقے حدیث میں موجود ہیں، اور ہم نے کتنا سیکھا، کتنا جانا، کتنا علم حاصل کیا، کتنی نمازیں ہمارے چھوٹ گئی، عمر کے آخری پڑاؤ پہ آ گئے، آدھا زندگی گزر گیا، اس سے بھی زیادہ گزر گیا۔ یہ سب حدیث میں موجود ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو بھی دین میں جو بھی چیزیں ہیں اس کو مکمل کر دیا۔ یہاں پہ کیا بیان فرمایا؟ جب تم کو معلوم نہ ہو کہ تم نے 3 پڑھا ہے یا 4 پڑھا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا شک کو چھوڑ دو، یقین پر اپنے نماز کو مکمل کرو۔ دیکھو 3 پڑھا کہ 4 پڑھا، 3 پڑھا کہ 4 پڑھا مطلب کیا ہے؟ 3 تو پڑھا ہے، چوتھا پڑھنے میں شک ہے۔ 3 رکعت ہوا کہ 4 رکعت ہوا؟ مولا نے 1 رکعت ہوا کہ 2 رکعت ہوا؟ تو کنفرم کیا ہے؟ 1 تو ہوا ہے۔ یہ بولنے کا مطلب کیا ہے کہ 2 پڑھا ہوں یا نہیں پڑھا ہوں، 4 ہوا ہے یا 5 ہوا ہے؟ تو کنفرم کیا ہے؟ 4۔ 5 کے بارے میں شک ہے۔ اگر آپ کو رکعات کے تعداد میں شک ہو جائے، 3 کیا 4 کیا 3 مانیں گے، 4 کیا 5 کیا 4 مانیں گے، 1 کیا 2 کیا 1 مانیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے اچھی طرح سے؟ جب بھی آپ کو نماز میں شک ہو جائے، 3 پڑھے ہیں یا 4 پڑھے ہیں، 2 پڑھے ہیں یا 3 پڑھے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ یقین پر بنا کرو۔ جب کو یقین ہے نا، کم پہ یقین ہوتا ہے۔ ہم 70 کلومیٹر آئے کہ 80 کلومیٹر آئے، تو یقین کیا ہے؟ 70 تو آئے ہیں، 80 کے بارے میں بول رہے ہیں، تو کم کا یقین ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کم پر بنا کرو۔ پھر کیا کرو؟ ڈاؤٹ ہوا تو ڈاؤٹ ہو گیا نماز میں، تیسری رکعت ڈاؤٹ ہو گیا، تیسرا کیا چوتھا کیا، 3 سمجھ کے چوتھا پڑھ کے مکمل کیا، تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ثم یسجد سجدتین، 2 سجدہ کر لے، قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے۔ دیکھو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر لے۔ اب ڈاؤٹ تھا نا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ 2 سجدے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِن كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتُهُ، اگر تم نے 4 پڑھا تھا، یہ 5 پڑھا تھا، 4 کیا 5 بکے ڈاؤٹ تھا، 4 سمجھ کے آپ نے کیا کیا؟ سمجھ میں آپ نے 4 سمجھ کے یہ کیا، اس پہ بنا کیا اور آپ نے سجدہ سہو کر لیا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ دو سجدہ کیے نا، یہ آپ کو 1 رکعت کے برابر ہوگا، 1 رکعت کے برابر ہوگا۔ 4 پڑھے تھے کہ 5 پڑھے تھے، ڈاؤٹ ہو گیا، آپ نے ابھی کیا کرنا، ہم کو کم ماننا ہے، تو کتنا مانیں گے؟ 4 مانیں گے۔ 4 مانے اور 2 سجدہ سہو کیا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر تم نے 5 پڑھا تھا، سمجھو ڈاؤٹ ہوا تھا 4 کے بارے میں، لیکن سچ میں اصل کیا ہوا تھا؟ تم نے 5 پڑھا تھا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تو یہ 2 سجدہ ہے نا، یہ 1 رکعت کے برابر ہوگا۔ 5 اور یہ 2 سجدہ 1 رکعت کتنا ہوا؟ 6 ہو گیا۔ تو نماز ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ 2 کر کے پڑھتے ہیں، تو تمہارا سمجھو کہ 2 رکعت ایکسٹرا ہو گیا۔ یہ 2 سجدہ جو ہے تمہارے جو ڈاؤٹ تھا 4 یا 5، اصل میں تم نے اس کو 4 سمجھ کے مکمل کیا، حالانکہ ہوا تھا 5،
تو یہ 2 سجدہ جو ہے وہ آپ کا جو 2 رکعت یہ ایکسٹرا جو پڑھے تھے وہ، اور یہ 2 سجدے جو ہیں وہ 1 رکعت کے برابر ہے ثواب میں، تو یہ دونوں مل کے تمہارا 2 رکعت ایکسٹرا مل جائے، اس کا ثواب الگ سے تمہیں ملے گا اگر زیادہ ہوا تھا۔ لیکن اگر کم ہوا تھا، 4 ہی سمجھ کے 4 ہوا تھا یا 5، تو آپ نے 4 سمجھ کے کیا کیا پڑھ لیا اور 2 ایکسٹرا سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 سجدہ جو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا نا اس کو ذلیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ زیادہ ہو یا کم ہو، آپ 4 سمجھ کے، حالانکہ پڑھا تھا آپ نے 5، سجدہ سہو کیا، آپ نے 4 سمجھا حالانکہ پڑھا تھا 5، زیادہ پڑھے ہیں یا کم پڑھے ہیں، دونوں صورت میں آپ جو سجدہ سہو کریں گے، اگر 5 پڑھا ہے تو یہ 2 سجدہ سہو وہ 6 رکعت بنا دے گا ثواب میں، کیونکہ 1 رکعت تو نماز نہیں ہوتا ہے نا، کم سے کم کتنا رکعت ہوتا ہے؟ 2 رکعت ہوتا ہے، تو 5 اگر پڑھے تھے تو یہ 2 جو سجدہ سہو ہے وہ 1 رکعت کے قائم مقام ہو کے 2 کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اگر آپ نے 4 ہی پڑھا تھا تو سجدہ سہو کا کیا بدلہ ملے گا؟ کہا یہ سجدہ سہو جو شیطان آپ کو کیا کیا تھا، وسوسہ ڈال کے، ذہن میں بات ڈال کے آپ کا ذہن نماز سے کھینچ لیا تھا، نماز میں جو توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں تھی، تو یہ 2 رکعت اس کو ذلیل کر دے گا۔ تم مجھے اللہ سے دور کرتے ہو، یہ سجدے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَإِن كَانَ صَلَّى تَمَامًا، اگر واقعی تم نے 4 کی جگہ 4 پڑھا تھا، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، یہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے سجدے ہیں۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو یہ بات تو یاد رکھیے، اگر آپ کے رکعت میں زیادتی ہو تو بھی کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے۔ آپ نے تکبیر تحریمہ یعنی پہلا والا اللہ اکبر، وہ تو کیا ہے، رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتا، پہلا والا۔ اس کے بعد رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، یہ سب اللہ اکبر کیا ہے؟ یہ واجبات ہے، اس کے چھوٹنے پر سجدہ سہو کریں گے۔ سبحان ربی العظیم پڑھنا بھول گئے، سجدہ سہو کریں گے۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا بھول گئے، سجدہ سہو کریں گے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا بھول گئے، سجدہ سہو کریں گے۔ اتحیات میں بیٹھنا بھول گئے، سجدہ سہو کریں گے۔ اتحیات نہیں پڑھے، بیٹھے تھے، اتحیات ہی نہیں پڑھے، بیٹھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سجدہ سہو کریں گے۔ رکعت زیادہ ہو گیا، سجدہ سہو کریں گے۔ ڈاؤٹ ہو گیا، ایک تو رکعت زیادہ ہو گیا یقین ہے، ڈاؤٹ ہو گیا، سجدہ سہو کریں گے۔ یہ سب آپ کے نماز میں غلطیوں کو کیا کرے گا؟ مکمل کرے گا، اس لیے یہ سجدہ سہو دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے اور ایک حدیث، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلم قیل له یا رسول اللہ احدثت في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى برجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحير الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھایا، سلام پھیرا تو اللہ کے نبی سے کہا گیا اللہ کے نبی نماز میں کچھ ہوا، کچھ تو کچھ ڈاؤٹ ہوا، کچھ گڑبڑ ہوا یا تو کچھ چکا ہوگا، تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کچھ ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا؟ تو صحابہ نے بیان فرمایا ایسا ایسا ہوا، یعنی 1 رکعت آپ نے زیادہ پڑھایا ہوگا یا آپ نے یہ چھوڑ دیا ہوگا، ایسا ایسا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیٹھے تھے نا سیدھا پیر کیا، 2 سجدہ کیے، ابھی بھولے ہوئے تھے نا وہیں پہ 2 سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑے لوگوں کی طرف اور کہا اگر نماز میں کچھ بھی تبدیلی اگر ہوئی ہے میں خود تم کو بتاؤں گا، اگر نماز میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے تو سمجھو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اگر نماز میں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت ہوا ہے یا یہ پڑھنا نہیں ہے تو میں پہلے ہی بتاؤں گا دیکھو نماز میں آئندہ سے یہ چیزیں نہیں ہیں بول کے۔ لیکن اگر نماز میں کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے تم کو کہ دوسرے رکعت کے اتحیات میں میں نے نہیں بیٹھا ہے یا کوئی اور چیز ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ میں نماز میں میرے طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کتنی بڑی بات بیان فرمایا، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی ویسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، لیکن جب بھی میں اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ۔ کتنی بڑی بات، کتنا بڑا انسان، دیکھیے آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ مان لیتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں،
میں بھی ویسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے تو مجھے یاد دلا دو. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب تم کو نماز میں اگر کوئی شک ہو جائے تو صحیح بات کی طرف کیا کرو, اپنا توجہ لے جاؤ, سوچو ذرا صحیح کون سا ہے, 3 کیا 4 کیا. اگر 3 کا یقین ہو گیا تو 3 کر کے کیا کرو, بعد میں ڈاؤٹ ہونے کی وجہ سے 2 سجدہ سہو کر لو, اور پھر اپنے نماز کو مکمل کرو. پھر سلام پھیرنے سے پہلے کیا کرو, 2 سجدہ سہو کر لو. تو اس سے کیا معلوم ہوا, اگر نماز میں آپ سے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے, کوئی بھی چوک ہوتا ہے, تو آپ کیا کریں گے, آخر میں سجدہ سہو کریں گے. اب دیکھیے ایک اور بات, اگر کوئی آدمی دوسری رکعت میں بیٹھا ہے, اتحیات پڑھنا, لیکن اگر بھول کے کھڑا ہو گیا, کل میں نے چھوٹا تذکرہ کیا تھا اس کا, دوسری رکعت میں 4 رکعت والی نماز میں ہو, 3 رکعت والی نماز میں ہو, تو دوسری رکعت میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹھ کے اتحیات پڑھتے ہیں. دوسری رکعت میں آپ نے سجدہ کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کے بعد اللہ اکبر, ایسا کھڑے ہونے کے لیے آ گئے. اب میں یہاں پہ دیکھیے, میں نارمل آپ کو بتا رہا ایسا ہوں, میں اتنا ہوا, اب یہ کھڑا ہونا نہیں بولیں گے, یا آپ بیٹھے ہیں تو فوراً بیٹھ جائیں گے. سیدھا کھڑے ہو کے ہو گیا, آپ کھڑے ہو گئے, تو اس میں 2 بات یاد رکھیے. اگر آپ کھڑے ہو چکے ہیں تو پھر نہیں بیٹھیں گے, یاد رکھو یہ مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھو. آپ کھڑے ہو چکے ہیں پھر نہیں بیٹھیں گے, پھر کیا کریں گے, آپ آخر میں صرف 2 سجدہ کریں گے, ہو گیا. آپ ارادہ کیے تھے, تھوڑا سا ٹیک لے کے اٹھنے کا کوشش کیے تھے, فوراً یاد آیا دوسری رکعت میں, اب بیٹھ گئے, بیٹھ کے اتحیات پڑھیں گے, سجدہ سہو نہیں ہے, کیونکہ آپ کو تبھی فوراً یاد آ گیا, اب سجدہ سہو نہیں. آپ کھڑے ہو گئے تو واپس نہیں آئیں گے, کھڑے ہونے کے بعد دوسری رکعت میں اتحیات پڑھے بغیر آپ کھڑے ہو گئے تو واپس نہیں آئیں گے. دیکھیے یہاں حدیث میں آ رہا ہے, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا شک احدکم فقام فی الرکعتین فاستتم قائما فلیمض ولا یعود. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, جب اگر تم دوسری رکعت میں کھڑے ہو جاؤ اور بالکل سیدھا کھڑے ہو چکے ہو تو چلو آگے بڑھ جاؤ, واپس لوٹنا نہیں. تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں, پھر واپس اتحیات نہیں پڑھے تھے دوسری رکعت میں, بول کے واپس بیٹھنا نہیں, ولا یعود, نہ لوٹے. پھر کیا کریں گے, بیٹھے نہیں تھے نا, تو اس کے بدلے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 2 سجدہ کر لو. فَإِذَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ. لیکن ابھی برابر اٹھا نہیں تھا, تھوڑا سا اٹھنے کے لیے ہوا تو فوراً یاد آ گیا, تو بیٹھ جاؤ, اتحیات پڑھ لو, سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے معلوم پڑتا ہے دوسری اتحیات اگر چھوٹ جائے اور آدمی بالکل کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے, تو پھر کیا نہیں کرے گا, وہ واپس اتحیات کے لیے نہیں آئے گا, بلکہ آخر میں 2 سجدہ سہو کرے گا. اسی طرح سے کوئی آدمی بیٹھا, ابھی بالکل کھڑے ہوا نہیں تھا, قریب تھا, اس طرح سے کیا تھا, پھر فوراً یاد آ گیا, بیٹھ گیا, تو بیٹھے گا, اتحیات کو مکمل کرے گا, سجدہ سہو اس کے اوپر نہیں ہے. اب دیکھیے ایک اور بات, اگر کسی آدمی سے غلطی ہو جائے نماز میں, جبکہ کہاں پہ ہے, امام کے ساتھ ہے, تو سجدہ سہو نہیں ہے. یاد رکھیے کیا ہے, امام کے ساتھ رکوع میں جانے میں اللہ اکبر بولنا ہے نا, آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, تو آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے, بلکہ امام جیسا کرے گا ویسے ہی کریں گے. امام سے اگر غلطی ہو جائے, آپ سے غلطی نہیں ہوئی تھی, تو اس صورت میں آپ سجدہ سہو کریں گے, کیونکہ آپ امام کے تابع ہیں. امام سے کوئی غلطی ہوئی اور وہ آخر میں سجدہ سہو کر رہے ہیں, آپ یہ بولتے ہیں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. آپ امام کے تابع ہیں, امام سے غلطی ہوئی تو مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے. اچھی طرح یاد رکھیے, امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو امام سجدہ سہو کر رہا ہے تو آپ بھی پیچھے سجدہ سہو کریں گے. امام سے غلطی نہیں ہوئی, آپ سے غلطی ہوئی. آپ سے غلطی کیا ہوئی, جیسے سجدے میں رکوع میں آپ نے تسبیح نہیں پڑھی, سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا. اب آپ سے غلطی نا, نارمل نماز میں ہوتے تو آپ کیا کرتے تھے, آپ کو سجدہ سہو کرنا تھا. اب امام کے پیچھے ہیں تو آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے. کیوں, امام آپ کے نماز کا ضامن ہے, امام جو آپ کو پڑھا رہا ہے اسی کے تابع آپ رہیں گے. لیکن کوئی آدمی اگر کرتا ہے, چھوکنے کی وجہ سے اگر کرتا ہے تو کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی کر لے تو غلط نہیں ہے. اس کا بھی حدیث میں تذکرہ
آتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہاں تک. اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کل کے حدیث میں جو نئی باتیں آئے گی وہ یہ کہ سجدے تلاوت. قرآن میں تقریباً 15 جگہ پہ ایسی آیتیں ہیں جس کے پڑھنے پہ انسان پر سجدہ کرنا کیا ہے، سنت اور سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے. بعض علماء اس کو واجب قرار دیتے ہیں. تو وہ کیسے کرنا ہے، کن آیتوں میں ہے، کیا طریقہ ہے، کن کن صورتوں میں ہے، انشاءاللہ کل کے حدیث کے درس میں اس کو بیان کروں گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.